بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تین رکوع جو ہم نے پڑھے ہیں سورہ حدید کے، اور اس میں جو آخر میں آیت نمبر 25 جو اس کا کلائمیکس ہے کہ رسولوں کی آمد کا مقصد ان کے ساتھ کتابیں بھیجا جانا، ان کے ساتھ میزان کا نازل فرمانا، وہ اس لیے تھا کہ تاکہ عدل و قسط پر مبنی وہ نظام قائم ہو، اس میزان کو نصب کیا جائے، اس کو اسٹیبلش کیا جائے۔ اور پھر یہ امتحان ہے اللہ کے وفاداروں کا، اہل ایمان کا، کہ وہ اس میزان کی تنصیب میں کیا رول پلے کرتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ نظام عدل اجتماعی کو قائم کرنے کے لیے جو باطل نظام ہے اس کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے وہ محنت کر کے ہمارے لیے ایک نمونہ پیش کر دیا۔ اس میں پھر جہاد و قتال کے مراحل آتے ہیں۔ انزلنا الحدید، باطل نظام اپنی جگہ نہیں چھوڑتا، وہاں پر مفادات ہوتے ہیں لوگوں کے، ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، اور وہ پھر اپنے تحفظ کرتے ہیں، پورا زور لگاتے ہیں، اور پھر وہ دین حق کے رستے کی رکاوٹ بنتے ہیں، اور بالآخر انہیں پھر وہاں سے ڈر سے اکھاڑنا پڑتا ہے، فولاد کی قوت کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ حاصل یہ ہے ساری جو بھی ہم نے خاص طور پر جو آخری رکوع پڑھا ہے تیسرا، کہ منزل بناؤ آخرت کو، مقصود ہونا چاہیے اللہ کو راضی کرنا، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی بخشش اور پھر اللہ کے انعامات جنت کی صورت میں ملیں گے، جس کا کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں۔ دنیا کا تو کچھ اس کو آپ اس کے مقابلے میں رکھ ہی نہیں سکتے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو جو کوشش کرنی ہے اس کے لیے مقدم رکھو آخرت کو، اور دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے دین اور اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری ثابت کرو اپنے عمل سے۔ اگر دین مغلوب ہے تو اس کو غالب کرنے کی کوشش کرو، جد و جہد کرو، اس میزان کو نصب کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ۔ لیکن اس کو معاش سے کسی نے روکا نہیں، اپنا معاش آخرت سامنے ہوگی تو انسان حلال پر قناعت کرے گا۔ دنیا میں چاہے میں پیچھے رہ جاؤں، یہاں پر جو ہے وہ حلال رزق اگر اس کے اندر وسعت نہیں ہے، ایک انسان کی آمدنی کے ذرائع بڑے محدود ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ یہاں تو پھر سٹیٹس اس کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس نقصان کو گوارا کرے اگر نظر آخرت پر ہے، تو یہ ہے کہ اس میں پھر اسلام کے احکامات، اللہ کی جو شریعت ہے حلال حرام، اس کی پابندی رکھتے ہوئے آخرت کو جو ہے مقدم رکھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ پھر آخرت کی خاطر اگر دنیا کا نقصان ہوتا ہو تو اسے برداشت کرے، اور اس میں تسلی دے دی ہے کہ جو کچھ تکلیف آنی ہے، جو کچھ بیتنا ہے، وہ اللہ نے پہلے سے طے کر دیا ہے، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تم اپنے حلال پر اکتفا کرو، اپنی دینی ذمہ داریاں ادا کرو پازیٹیولی، اور پھر وقت پڑے تو پھر باطل کی سرکوبی کے لیے فولاد کی قوت کو ہاتھ میں لے کر آؤ میدان میں، سر پہ کفن باندھ کر۔ اور یہی ہے اصل میں جو آزمائش اللہ کی طرف سے ہے انسانوں کی، اور خاص طور پر اہل ایمان کی آزمائش یہی ہے کہ وہ اللہ کے دین کے غلبہ و اقامت کے لیے یہ رسک لیتے ہیں یا نہیں لیتے، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے یا نہیں کرتے۔ یہ ہے مسلمانوں سے خطاب کا اصل حاصل۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے بھیجا تھا نوح کو بھی اور ابراہیم کو بھی۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ،
یعنی انہیں رسول بنا کر بھیجا تھا، اور ہم نے ان کی اولاد ہی میں رکھ دی پھر نبوت بھی اور کتاب بھی۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے باہر نہیں گئی نبوت اور کتاب، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے ہیں تو ان کے بعد انہی کی نسل میں ہے یہ نبوت کا سلسلہ اور وحی کا سلسلہ اللہ نے طے کر لیا، اس کو جو ہے وہ محدود کر دیا ہے انہی کی نسل تک۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، تو یہ جو بعد میں آنے والے ہیں ان میں سے ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور بڑی تعداد ان میں سے نافرمانوں کی ہے، سرکشوں کی ہے۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، اور پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر بھیجے اپنے اور رسول، وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور پھر ہم نے ان کے بعد بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ کے آخری رسول وہ تھے، یعنی سیکنڈ لاسٹ وہ ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے انجیل عطا کی تھی۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے پیروی کی مسیح علیہ السلام کی، ہم نے ان کے دلوں میں نرمی اور مہربانی، رافت پیدا کر دی۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور جو رہبانیت ہے انہوں نے خود ایجاد کی ہے۔ یہ جو ترک دنیا ہے، رہبانیت کیا ہے اصل میں؟ دنیا کا ترک، اور خانقاہوں میں جا کر جو ہے گوشہ نشین ہو جانا، شادی بھی نہ کرنا، کاروبار دنیاوی سے بھی لا تعلق، بس اللہ سے لو لگانا ہے دنیا سے کٹ کر، یہ رہبانیت ہے۔ فرمایا ابتدعوها، انہوں نے خود اس کی، یہ بدعت جو ہے وہ انہی کی ہے، اس کی ابتدا انہوں نے کی ہے، ہم نے فرض نہیں کی تھی۔ ما كتبناها علیہم، ہم نے ان پر یہ چیز فرض نہیں کی تھی۔ اور یہیں سے پہچان لیجئے کہ بدعت کسے کہتے ہیں؟ جو چیز دین کا کام سمجھ کے کی جائے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، آپ سے اور دور صحابہ سے، اس دور میں وہ چیز نہ ہو، اور اب وہ دین کے نام پر کی جائے، ثواب کے لیے کوئی کام کیا جائے، وہ بدعت۔ چنانچہ یہ ان کی بدعت تھی عیسائیوں کی کہ انہوں نے رہبانیت ایجاد کر لی۔ حضرت عیسیٰ نے تو اس کی تعلیم نہیں دی تھی، انجیل کی تو تعلیم یہ نہیں تھی، تورات کی تو تعلیم یہ نہیں تھی، ان کے لیے تورات کی شریعت ہی جو ہے وہی نافذ العمل تھی۔ لیکن انہوں نے خود سوچا کہ زیادہ نیکی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ سے لو لگی رہے، اور یہ شادی بھی اس کے راستے کی رکاوٹ بنتی ہے، اور گھرداری اور کاروبار اور بزنس جو ہے وہ بھی رکاوٹ بنتا ہے۔ بالکل دنیا سے کٹ کر جنگلوں میں یا خانقاہوں میں بیٹھ جاؤ اور اللہ سے لو لگاؤ۔ آئیڈیا تو بڑا اچھا ہے، بڑا نیکی کا کام ہے، ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنی عقل کو استعمال کریں تو بہت اونچا نیکی کا کام ہے یہ تو، کہ اللہ کی خاطر اللہ سے لو لگانے کے لیے ایک شخص جو ہے وہ کٹ گیا، اس سے اپنی فیملی سے بھی، گھر بار سے بھی، کاروبار دنیاوی سے بھی۔ لیکن یہ گمراہی تھی، اس لیے کہ رسول کی تعلیم کے مطابق نہیں تھی۔ تو ابتدعوها ما كتبناها علیہم، انہوں نے خود اس کو، یہ بدعت انہی کی اپنی ہے، بعد میں آنے والوں کی، ہم نے یہ چیز ان پر نہیں لکھی تھی۔ الا ابتغاء رضوان اللہ، ہاں جو ان کی نیت تھی وہ اللہ کو راضی کرنا ہی تھا۔ نیت یہی تھی، جو شروع میں جن لوگوں نے سٹارٹ کیا ہے یہ رہبانیت کا نظام، وہ واقعتاً مخلص تھے، اور انہوں نے اپنے طور پر یہ رستہ نکالا اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ فما رعوها حق رعایتها، تو پھر وہ اس کا نبھا نہیں سکے اسے جیسے کہ اس کے نبھانے کا حق تھا۔ یہ خلاف دین، خلاف فطرت ایک راستہ انہوں نے شروع کیا، اس کو نبھایا جا ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اس لیے وہ دینداری کے پردے میں بدترین پھر دنیا داری اور ہوس پرستی جو ہے وہاں پر وجود میں آئی، انہی خانقاہوں میں جہاں پر غیر شادی شدہ راہب اور غیر شادی شدہ راہبائیں رہتی تھیں۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، تو حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں میں سے جو واقعی سچے اہل ایمان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر سے نوازا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے بھی ایک بڑی تعداد فاسقوں پر، نافرمانوں پر مشتمل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت میں سے 2 حصے عطا فرمائے گا۔